Honorable Raja Parvez Ashraf Sahab. Order in the House. تشریف رکھیں افریدی صاحب. یہ رولز کے خلاف ہے. آپ کا پروٹیسٹ ہو گیا. آپ تشریف رکھیں سیٹ پہ. شکریہ جناب اسپیکر. آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ آج کے نہایت ہی اہم سیشن میں اور 2025-26 کے بجٹ پر بات کرنے کے لیے. جناب اسپیکر، آج جب ہم اس بجٹ پہ بحث کر رہے ہیں، 10 مئی کی بات تقریباً سب لوگوں نے کی، پچھلے مہینے کی بات ہے، اور میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوا کہ پاکستان کو ہندوستان کا جو ایک بڑا ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا کا بہانہ بنا کر اس نے پاکستان پر جارحیت کی، پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی. اور وہ یہ سمجھ رہا تھا ہندوستان کہ پاکستان میں شاید سیاسی استحکام کی کمی ہے، پاکستان میں اتنی یکجہتی نہیں ہے، اتنی ہم آہنگی نہیں ہے، اور یہ اس کی سمجھ کے مطابق یہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان کو ایک ایسی صورتحال سے دوچار کر دیا جائے جہاں پر اس کی جو سالمیت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ پاکستانی قوم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس چیلنج کے خلاف سینہ سپر ہوئی پوری قوم، خواہ اس کا تعلق کسی جماعت سے تھا، کسی علاقے سے تھا، کسی زبان سے تھا. بطور پاکستانی وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ انہوں نے یک زبان ہو کر ہندوستان کی اس یلغار کا جواب دیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی بہادر افواج نے کس طریقے سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. جناب اسپیکر، قوموں کی زندگی میں یہ بڑا ایک نازک لمحہ آتا ہے جب کسی ملک پر حملہ ہو جائے اور اس ملک میں افراتفری ہو، لوگ ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، اتفاق رائے نہ ہو، ہم آہنگی نہ ہو، پیار محبت نہ ہو، تو وہ ایک گھر ہو یا ملک ہو، اس کا دفاع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی ساری قوم کو، تمام جماعتوں کو، جنہوں نے اس نازک موقع کے اوپر پاکستان کی خاطر اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ایک ایسا پیغام دیا شاید وہ رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھے گا. یہاں پر میں یہ بھی بات کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بہادر بیٹے جنہوں نے قوم کے لیے قربانی دی، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، وہ ہم سب کے لیے باعث فخر. اور ہماری افواج پاکستان نے، ان کے سربراہان نے، جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے، نیوی کے کمانڈر صاحب نے، ایئر فورس کے چیف نے جس ایک پروفیشنلزم کے ساتھ، جس بہترین حکمت عملی سے سارے حالات کا مقابلہ کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور جس پر پاکستانی فوج، پاکستانی عوام جتنا فخر کرے وہ کم ہے. اور سب سے بڑھ کر تو یہی بات ہے کہ اس کے پیچھے ہماری بام اتفاق رائے تھا، ہماری امانگی تھی، اور پوری قوم کا یک مشت اور یک جان ہو جانا تھا. اس کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی طاقت یہ تھی. بجٹ بھی ایک جناب اسپیکر ایک چیلنج ہوتا ہے جو کہ ہر سال ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس پر روایتی طور پر یہی ہے کہ حکومت وقت اور اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ اس پر تنقید کرتی ہے. یہی جمہوریت کا ایک حسن ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن نے، آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ فساد کے ساتھ، بڑی بلاغت کے ساتھ، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ریسرچ کی، اور جو بھی ان کا نقطہ نظر تھا انہوں نے ایوان کے سامنے پیش کیا.
इसी तरीके से अब इस तरफ से उसको डिफेंड किया जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, देखना ये है कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहे हैं ओवरऑल इस सारे खित्ते में, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो मईशत है वो किस हालात से गुजर रही है, किन चैलेंजेस का उसको सामना है, और उस पे क्या बेहतरीन से बेहतरीन क्या हो सकता है जो हम अपने आवाम के लिए कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई ऐसा बजट लेकर आए, ऐसा निज़ाम वज़ा करे कि अवाम उससे खुश हो जाए। क्योंकि हम जमहूरी लोग, आखिर हमने अवाम के पास जाना है, उनकी वोट लेकर ही हम यहाँ तक आते हैं। तो हर हुकूमत ये चाहती ज़रूर है, वो कोई हुकूमत हो, वो आपकी हुकूमत हो या इस साइड की हुकूमत हो, ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है। लेकिन देखना ये होता है कि वो जो मारूजी हालात हैं इस वक्त, उसमें हमारे पास क्या गुंजाइश है, कितनी स्पेस है, और किस तरीके से हम अपने आवाम को बेहतर से बेहतर जो है वो कुछ सहूलियात जो हैं वो हम पहुंचा सकते हैं। ये हकीकत। सियासत अपनी जगह कि हम आपस में दस्तों गिरबां हों, हम आपस में पॉइंट स्कोरिंग भी करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, एक दूसरे की बात में कीड़े निकालें, ये भी जमहूरियत का हुस्न है, और इसको भी बड़ा मैं समझता हूँ कि खुले दिल से जो है वो तस्लीम करना चाहिए। जनाब स्पीकर, जब ये हुकूमत बनी तो उस वक़्त बहुत बड़े चैलेंजेस थे। आपके इल्म में है और इस हाउस के इल्म में है कि नेशनली एंड इंटरनेशनली आप दबाव का शिकार थे। आप सिर्फ फैटिफ को ही ले लें, उनकी जो डिमांड्स थी वो आपने पूरी करनी थी, वो आप पर एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही थी। अगर आप वो पूरा नहीं करते तो आपको कहीं से जो है वो लोन नहीं मिल सकता, आपको IMF लोन नहीं देगी तो फिर आपको वर्ल्ड बैंक भी नहीं देगा, फिर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी नहीं देगा, फिर और भी कोई जो है इदारा जो है वो आपका लोन नहीं देगा। जब आपको लोन नहीं मिलेगा तो आप जो आपने पहले लोन लिए हुए हैं उनका इंटरेस्ट या उसकी किस्त वापस कैसे करेंगे। जब आप वापस नहीं करेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे उस वक़्त एक मुल्क का क्या हाल होता है। इज़्ज़त तौक़ीर तो आप एक तरफ रखें, लेकिन वो आप समझते हैं कि जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसका कहाँ कहाँ इम्पेक्ट आता है। और एक आम पाकिस्तानी, चाहे वो ओवरसीज सफ़र कर रहा हो, कोई बिजनेसमैन हो जो वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हो, या कोई भी मामलात हों, तो वो सारे जो हैं वो तलपट हो जाते हैं। और वो एक ऐसा खौफनाक मरल आता है जिससे अक्सर ममालिक जो हैं उनकी जो भी इस हालात से दो चार हुए फिर वो उठ ना सके, एक दो के अलावा जिन्होंने इन हालात में भी फिर मैं समझता हूँ कि उन चैलेंजेस से नबर्द आजमा हुए। तो जनाब स्पीकर को हालात तो अच्छे नहीं हैं। शायद आज भी को हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास वो सारे मामलात अच्छे हैं और आप इस पोजीशन में हैं कि जो भी आप करना चाहें कर लें। तो ये जो इकनॉमिक रिस्ट्रेंट्स हैं ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान में है। ये सिर्फ किसी एक हुकूमत को उसका इल्ज़ाम दे देना या दूसरी को दे देना या पास ऑन कर देना, इससे काम नहीं चलेगा। मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि हम सब ज़रा इस पे ठंडे दिल से बैठ के सोचें तो सही कि भाई क्या करना है। हमने आपस में उलझते रहना है, एक दूसरे को दुश्मनाम देते रहना है, एक दूसरे की तज़हीक का कोई पहलू निकालना है, एक दूसरे को फेल करार दे के कोई दूसरा पास तो नहीं हो सकेगा, उसको भी कल यही चैलेंज आएंगे। तो इन चैलेंजेस को देखते हुए, समझते हुए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना ने मुश्किल फ़ैसले लिए जो शायद पॉलिटिकली बड़े अनपॉपुलर किस्म के फ़ैसले थे, जो हर हुकूमत लेते हुए कतराती है। वो समझती है कि उसका जो सियासी नुकसान है इसमें लोग उससे नाला हो जाएंगे, लिहाजा मुश्किल फ़ैसले लेते हुए हिचकिचाहट होती है। लेकिन मैं
ایسے حالات میں موجودہ حکومت نے، میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ نے مشکل فیصلے لیے. یہ تسلیم کرنا پڑے گا، خواہ ہم ان کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو ضرور ماننا پڑتا ہے. ایک مشکل وقت تھا، ایک مشکل دور تھا. اس مشکل وقت میں موجودہ حکومت نے جو فیصلے لیے شاید کوئی دوسری حکومت وہ نہ لے سکتی. اس میں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ہم لوگ بھی اتحادی تھے اور ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے، پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہمیں ہر کام کرنا چاہیے. اور اس میں سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنے بھی معاملات ہیں یا اس کی سیاسی ضروریات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے بہتر مستقبل کے لیے، ملک کے معاشی استحکام کے لیے ہم نے فیصلے کرنے ہیں. اور اس میں ہماری مورل سپورٹ جو تھی وہ بھی حکومت وقت کے ساتھ تھی. اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ موجودہ حکومت نے وہ مشکل فیصلے لے کے ملک کو ایک سنبھالا دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، شاید وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن جب یہ چیلنج آپ کے پاس ہیں اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بڑا کمزور ہو چکا ہے، قرضوں میں دب چکا ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہے تھے کہ اتنے 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ تو صرف آپ نے سود کے مد میں دینے ہیں. تو یہ وہ عوامل تھے جس سے ہندوستان انسٹیگیٹ ہو گیا. اس نے کہا شاید یہ موقع ہے کہ بلوچستان میں بھی اس نے کارروائی شروع کی تھی. میں آپ کو بتا دوں کوئی بلوچ نہیں اس میں شامل ہوگا. بہت سارے معاملات کو میں جانتا ہوں اور ہم لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ بیرونی ہاتھ ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ فتنۃ الہندوستان، یہ ہندوستان ہے جو ہمارے ملک میں یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ ہندوستان ہے جو جس نے ہمیں دہشت گردی کا شکار کیے ہوئے ہیں. اور وہ چاہتا یہ تھا کہ یہاں اتنی دہشت گردی ہو، یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، یہاں اکنامک انسٹیبلٹی ہو، اور اس کے بعد میں کوئی کارروائی کروں گا تو یہ پھر کیسے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. تو خدا نہ خواستہ وہ تو پاکستان کو ختم کرنے کے درپے تھا. وہ تو ہماری ایگزسٹنس کے خلاف تھا. وہ تو نہیں چاہتا تھا. وہ تو چاہتا تھا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اپنی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرے، اس کے خلاف کوئی محاذ بنائے، اس کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک مہم چلا دیں تاکہ فوج اور عوام کے درمیان نفرت ہو. تو وہ سمجھتا تھا کہ جب یہ سارے کام میں کر لوں گا اور پھر جس وقت میں حملہ آور ہوں گا تو ان میں سکت ہی نہیں ہوگی، یہ مجھے جواب ہی نہیں دے سکیں گے، یہ اتنے کمزور ہو چکے ہوں گے، یہ تو اپنے معاملات میں الجھ چکے ہوں گے، تو یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکے ہوں گے. تو میں اپنا وہ خواب پورا کر لوں گا جیسے میں نے ایسٹ پاکستان میں کیا تھا. یہ حقیقت ہے اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر وہ زیادتی کر رہے ہیں یا اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. تو میرا جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میدان جنگ ہو یا معاشی میدان ہو یا سیاسی میدان ہو، ضروری اس امر کی ہے کہ حقیقت پسندانہ طریقے سے، حقیقت کی آنکھ سے ہم اس کا جائزہ لیں. کوئی بایسز نہیں ہونے چاہیے، کوئی طرفداری نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جس وقت ہماری بہادر افواج نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے، اب اس کے بعد ایک اور چیلنج تھا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ نیشنلی اینڈ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے پاکستان کے مقدمے کو لڑنا، پاکستان کا مقدمہ لڑنا، پاکستان کے بارے میں صورتحال سے عالمی جو رائے عامہ ہے اس کو ہموار کرنا اور ان کے سامنے پاکستان کا کیس رکھنا. مجھے فخر ہے جناب اسپیکر کہ گو ہم مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں، میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جس جفاکشی کے ساتھ، جس قابلیت کے ساتھ، جس اہلیت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی
تاریخ میں ہمیشہ ایک بڑا خوبصورت باب کے طور پہ یاد رکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہاں تشریف فرمائے, انہوں نے بھی اسمبلی میں آ کر ایک قومی یکجہتی کا ساتھ دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم اپنے سے کئی بڑا دشمن ہندوستان کا منہ توڑ سکتے ہیں, اس کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں, اس کو شکست دے سکتے ہیں, تو کیا, اور ہم اسی جذبے کے ساتھ ایک ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ جو اکنامک چیلنج ہے اس سے ہم عہدہ برآں نہیں ہو سکتے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ میرا یہ ایمان ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں شاید اپنے رویے چینج کرنے پڑیں گے, ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی پڑے گی, ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا, ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا پڑے گا, ہمیں ایک دوسرے کی سیاست اور نظریے کو بھی عزت دینی پڑے گی جیسے ہم اپنی عزت اپنے نظریے کو یا اپنی سیاست یا اپنی جماعت کو دیتے ہیں. اگر یہ ماحول بنا لیں ہم, اگر اللہ کرے یہ ماحول بن جائے جناب اسپیکر, تو پھر یہ سالوں کی شاید ضرورت نہ رہے. آپ نے چند گھنٹوں میں جنگ جیتی ہے نا جی, اب دنیا بدل چکی ہے, آپ اسی طرح ہر معاملے میں جو ہے وہ بڑی سپیڈ آ گئی. اب اپنے معاشی حالات بھی اسی آسان طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اور یہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. اپنے ہم چیلنجز جو ہیں جو اس وقت پورے پاکستان میں, ہم کہتے ہیں بھئی غربت ہے, غربت سے کون لڑے گا جناب اسپیکر؟ قرضے سے تو ہم غربت نہیں دور کر سکتے. قرضہ لے کر تو ہم, قرضہ کوئی شوق سے لیا جاتا ہے؟ قرضہ پی ٹی آئی نے بھی لیا, قرضہ ہم نے بھی لیا, ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے, پھر آپ بھی گئے, پھر آپ نے بھی قرضہ لیا. پھر جب ہمارے زمانے میں جو مہنگائی تھی وہ آپ کے زمانے میں وقت کے ساتھ زیادہ ہوگی, پھر اس کے بعد پھر زیادہ ہوگی, پھر اب زیادہ ہے, آئندہ کچھ اور ہوگی. 47 میں جب پاکستان بنا تھا اس وقت کی اگر آپ دال اور آٹے اور ٹماٹر اور گوشت کا بھاؤ لیں گے مرغی کا تو وہ اور ہوگا. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, ہم یہ سیاست کرتے ہیں, اور میں تو اب یقیناً اس بات پہ پہنچا ہوں کہ اب ہمیں پہلے خود اس سیاست سے ہمیں ایک عملی سیاست کی طرف جانا چاہیے, اور اس کا جو ہدف ہے یہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کس طریقے سے اس گرداب سے باہر نکال سکتے ہیں. ایسا نہ کوئی خوبصورت ملک ہے, نہ اس سے زیادہ کوئی پیارا ملک ہے, نہ اس سے ایسا کوئی ملک ہے جس میں اتنے زیادہ خدا نے اس پر کرم کیا ہو. لیکن پھر بھی غربت کا طوق اگر ہمارے گلے میں ہے جناب اسپیکر, تو پھر ہم سب کو والنٹرلی, کسی پر احسان نہیں ہے, اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا بہتر کر سکتے. کیوں میں لڑوں جا کر آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن, میں کیوں ان کو انسلٹ کروں؟ کیا میں ایکسپیکٹ کروں گا اگر میں ان کو انسلٹ کروں گا, ان کی بے عزتی کروں گا تو یہ میری عزت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. میں کیوں ان سے الجھوں؟ اپنا نقطہ نظر میں ضرور رکھوں. میں ان سے بھی یہ گزارش کروں کہ دیکھیں یہ ہم سب اس معاملات سے گزر چکے ہیں. آج آپ جس سے گزر رہے ہیں ہم کل اس سے گزرے. ہم بالکل آپ کی طرح, آپ سے بھی زیادہ ینگ تھے جب تھے, ان سارے راستے ہمارے دیکھے بالے ہیں, ہم اس سے گزر کر یہاں تک آئے. سب کو آ جائے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر ایک کو اپنا تجربہ کرنے کے بجائے دوسروں کے تجربے سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. وقت بچ جائے گا. جناب اسپیکر, دیکھیں بجٹ میں جو سب سے اہم ترین بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر, میں کوئی بہت بڑا معیشت دان نہیں ہوں, لیکن صرف ٹیکس بڑھا کر, ٹیکس لگا کر اور زبردستی ٹیکس وصول کر کے, یہ جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہے تھے کہ پاور دے کے اس کو گرفتار کر لیا جائے کہ تم نے ٹیکس نہیں, اس سے شاید آپ ریونیو زیادہ اکٹھا نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ جس چیز ضرورت تھی وہ تھی ہماری اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی. وہ شاید ہم بھی نہیں کر سکے, یہ بھی نہیں کر سکے, آج بھی شاید اسی طرح نہیں ہو رہا. ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں ہم لوگ کہ نہیں ٹیکس بڑھا دیں, کہاں سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر دیں.
اب انڈائریکٹ ٹیکسیشن تو یہ ہے نا کہ ایک امیر ترین آدمی جو ہے اس کو اگر آپ نے چائے پر انڈائریکٹ ٹیکس لگایا تو وہ بھی چائے کی پیالی پی رہا ہے، اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا آپ کا ایک غریب مزدور دے رہا ہے. تو یہ انصاف تو نہیں ہے نا. پھر آپ آسان ٹیکسیشن کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں کلیکشن زیادہ ہو جائے. دنیا میں جناب اسپیکر کوئی کسی ملک کا کوئی باشندہ بھی جو ہے وہ خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا، اور کسی حد تک قانون اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ ٹیکس ایویژن جو ہے اس کو آپ اگر کرتے ہیں طریقے سے تو وہ شاید وہ اس کا آپ کو مارجن بھی دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے، ان کو بھی یہ مسئلہ تھا. انہوں نے جب سے اپنی ڈاکومنٹیشن کی ہے اکانومی کی، تو انہوں نے ٹیکس کا وہ ہجوم ان کا زیادہ ہو گیا، ٹیکس کا بیس بڑھ گیا. ہم اس طرف جا نہیں رہے. اس حکومت میں ضرور ہوا ہے، لیٹ می سے دس اینڈ ایکسیپٹ دس، کہ انہوں نے ٹیکس کے جو ٹیکس پیئرز کے نمبر میں اضافہ کیا ہے، جو بھی انہوں نے سٹیپس لیے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص کی جو ہے نا وہ اس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کئی دفعہ بغیر سوچے سمجھے نہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پچھلے میں سمجھتا ہوں 2-3 سال سے وہ ایک ریسیشن کا شکار کر دیا. سب سے زیادہ بزنس ایکٹیویٹی اگر کوئی ہے ریئل اسٹیٹ اور آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں تھی. ایک جس وقت آپ کنسٹرکشن صرف کراتے ہیں تو 40-50 فیکٹریز جو ہیں، باقی انڈسٹریز جو ہیں وہ چلنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی اینٹوں کے بٹے والا، کوئی سریے والا، کوئی سیمنٹ والا، کوئی رنگ والا، کوئی لکڑی والا، کوئی میخیں بنانے والا. آپ ذرا سوچتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایکشن کے ساتھ کتنی ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی. اور جب وہ ایکٹیویٹی کریٹ ہوگی تو آپ کی امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. جب آپ زیادہ ٹیکسیشن کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کی کیپٹل فلائٹ ہوتی. پھر آپ کا کیپٹل اگر جا کر لوگ مڈل ایسٹ میں یا ملیشیا میں یا ادھر ادھر پراپرٹیز خریدنا شروع کر دیں گے. وہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے کہ ہمیں یہاں سے کرایہ ہمیں مل جایا کرے گا، یہ بڑا سیف ہمارا انکم ہو جائے. اب یہاں دینا لوگوں کو مراد. جب آپ یہاں ان کو سیکیورٹی دیں گے، یہاں مراد دیں گے، یہاں ان کے لیے کنڈیوسو قسم کی کنڈیشنز لگائیں گے، تو پھر کیوں جائے گا کوئی بندہ اپنے پیسے لے کے باہر؟ تو یہ عام فہم سی باتیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن یہاں اکانومسٹ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، وہ سمجھتے ہیں. جناب والا 2 طبقے جو ہیں وہ بڑے ولنریبل ہیں. ایک تنخواہ دار طبقہ ہے، نوکری پیشہ جس کو کہتے ہیں. دوسری آپ کی ایگریکلچرسٹ کلاس ہے جو کہ کسان ہے. آپ نوکری پیشہ کو کہتے ہیں آپ 10% آپ کا ہم نے بڑھا دیا. مہنگائی اگر بڑھ گئی 25-30% تو وہ کیا کرے گا؟ پھر آپ کا پینشن والے ہے. کبھی تو یہاں ایک بحث چل پڑتی ہے کہ پینشن ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ختم کر دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے پہلے بیٹھ کے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ حالات کو، میں نے پہلے کہا نا کہ معروضی حالات کو سامنے رکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا. لیکن اگر آپ اپنے کسان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اس کی اگر ان پٹ جو ہے وہ بہت مہنگی کر دی آپ نے، اس کا بیج مہنگا کر دیا، اس کی کھاد مہنگی کر دی، اس کے پیسٹی سائڈ مہنگے کر دی. ایک گھر کے 12 میاں بیوی بچے بچیاں وہ سارا دن کھیت میں کام کرتی. اگر آپ جناب اسپیکر صاحب، کیونکہ آپ کے پاس بڑی ہولڈنگز ہیں، میں چھوٹی ہولڈنگز کی بات کروں، آپ ذمہ دار ہیں بڑے، لیکن آپ کو بھی کاشتکاری کا بہت تجربہ ہے. تو وہ سارا گھرانہ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے. اگر آپ ان کا ایوریج لگائیں کہ سال کو ان کے اوپر کتنی ان بیچاروں کو اس کی انکم آتی ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو گندم کی قیمت آپ دے رہے ہیں وہ تو شاید اس کی ان پٹ سے بہت کم ہے. تو وہ پھر کیا کرے گا؟ اگلے سال وہ گندم نہیں لگائے گا. جب گندم نہیں لگائے گا تو آپ گندم پھر امپورٹ کریں گے، پھر آپ یوکرین سے یا جہاں سے آپ کو ملے گی، پھر آپ اپنا قیمتی زر مبادلہ دے کے اپنے ڈالرز دے کر لائیں گے.
آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تو گندم کی قیمت تھی 400 روپے من، اور ہم لوگ لاکھوں ڈالر کی، کروڑوں ڈالر کی ہم لوگ امپورٹ کرتے تھے یوکرائن اور دوسرے ملکوں سے۔ ایک فیصلہ کیا جناب آصف علی زرداری، انہوں نے کہا کہ جو پیسے ہم نے دوسرے ملکوں کے کاشتکاروں کو دینے ہیں ان سے گندم خریدنے میں، اپنے کاشتکار کو دو اور یہ قیمت ڈبل کر دو۔ ہم نے 400 سے 900 روپے کر دی، اور اگلے سال جناب اسپیکر اتنی گندم ہوئی پاکستان میں کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور ہم جہاں امپورٹ کرتے تھے ہم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا۔ ہم نے ایران کو دی، ہم نے افغانستان کو بیچی، صرف ایک فیصلے کی وجہ سے۔ تو دیکھیں نا، زندگی آپ کی مجموع ہے ان تمام فیصلوں کا جو آپ نے زندگی میں کرنے۔ جو بھی اچھے فیصلے اگر کیے ہیں تو اس کی اچھا رزلٹ آ جائے گا، اگر آپ نے غلط فیصلے کیے ہیں تو غلط فرض آئے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج پھر ہر طرف سے یہ شور اٹھ رہا ہے کہ کسان پس رہا ہے؟ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو جب ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی میں نے یہ گزارش کی کہ دو طبقے ایسے ہیں، ایک تنخواہ دار طبقہ ہے، ایک آپ کا کسان ہے، اس کو آپ پروٹیکٹ کریں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں ایک انڈسٹریلسٹ ہے نا، اس کو مہنگائی کیا کرے گی؟ آپ وہ مہنگائی کریں گے وہ اپنی مصنوعات کی قیمت بڑھا دے گا، بڑا بزنس مین ہے وہ بھی کر دے گا، ہول سیلر بھی کر دے گا، ایون دکاندار بھی کہے گا ٹھیک ہے بھائی مجھے مہنگی چیز مل رہی ہے میں بھی آج سے قیمت بڑھا رہا ہوں۔ لیکن یہ طبقہ کدھر جائے گا جس نے مہینے کے بعد تنخواہ لے کے گھر جانا ہے؟ اگر باقی چیزیں کی قیمت، اس لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ان دو طبقوں کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا تھا۔ اس کے بعد ولنریبل لوگ ہیں اس ملک میں، وہ پینشن ہے، پینشن بیواؤں کی پینشن ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ، یہ کوئی کون مجھے بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 10 سال سے زیادہ بیوہ کو پینشن ہم نہیں دیں گے۔ ان چیزوں سے آپ کتنی بچت کر لیں گے؟ اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ جو ہے اس میں یہ بحث تو ہمیشہ جاری رہے گی، اور کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا چیلنج کیا ہے۔ سندھ طاس ابھی منصوبے کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ۔ سندھ طاس جو آپ کا ایک ایگریمنٹ جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے دادا جان تھے فیلڈ مارشل ایوب خان، یہ مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھے تو اس کا بھی ہے میرے ذہن میں کہ یہ کب آئے تھے، نہرو آئے تھے یہاں پہ اور فیلڈ مارشل ایوب صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ معاہدہ طے ہوا کہ 3 دریا ان کو ملے، 3 ہم کو ملے، اینڈ از رائٹ۔ اس کو کوئی اس کی تنسیخ نہیں کر سکتا، اپنے طور پر کوئی پارٹی بھی اس سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ نریندر مودی کا آپ ذہن دیکھیں، ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے نا کہ وہ تو چاہتا ہے کہ پانی ہی نہ جائے پاکستان میں اور ان کو پیاسے مار دو، بنجر کر دو ان کو۔ یہ تو ایک اور بات ہے نا کہ اس نے جنگ چھیڑی اور پہلگام کا واقعہ جو ہے وہ اس کو بہانہ بنا کے، لیکن اس کا ذہن دیکھیں، ہم نے اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے بھی ادھر رہنا ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ تو یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ اس کے پاس کیپیسٹی ہے، نہ اس کے پاس جرت ہے، اور اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ یہ کبھی بھی یہ وہ کر ہی نہیں سکتا، اور پاکستان کے 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اپنی سرزمین کی جہاں حفاظت کریں گے وہاں اپنے پانی کی بھی حفاظت کریں گے۔ جناب اسپیکر، اب یہ جو چیلنج ہے اکانومی کا، اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نوکریاں تو نہیں ہوتی تھی، نوکری کتنی ہوتی ہے؟ ایک گورنمنٹ اگر آپ کو کوئی 4%، 4.23% تک نوکری اگر دے دیتی ہے تو اس سے زیادہ تو پاسبل ہی نہیں۔ تو ہم جاب کیسے کریٹ کریں؟ اس پر سر جوڑنے چاہیے نا سب کو، پارلیمنٹ کو لیڈ لینی چاہیے، یہاں ہمیں کوئی کمیٹیز بنا کر فیصلے کرنے چاہیے کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دیں، کیا ان کو ہنر سکھائیں، کہاں ان کو ہم بھیجیں،
اوورسیز کی بات آپ نے کی ہے، بالکل میرے علاقے کے لوگ بڑے اوورسیز میں ہیں، آپ کے علاقے کے ہوں گے، پاکستان سے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ وہ اب جاتے ہیں، ان کو اور اچھے طریقے سے ہم کیسے بھیج سکتے ہیں، ہنر مند کر کے کیسے بھیج سکتے ہیں، کہاں کہاں ہم ان کو بھیج سکتے ہیں۔ بہت سارے ممالک کے ویزے آتے ہیں، میں نے سنا ہے وہاں وہ ویزا کی وہ ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے، ہم اپنے جو ہمارے پروسیجرز ہیں ہم ان میں کھو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فلیپینز والے جلدی کر لیتے ہیں، بنگلہ دیش والے ہم سے جلدی پروسیس کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ ہم اپنے پروسیجرز کو سمپلیفائی کریں، ہم اس پر ایک وار ڈکلیئر کریں کہ بھئی ہم اس سال جو ہے اتنے 1000 لوگوں کو باہر بھیجیں گے، وہ ہمیں فورن ایکسچینج بھیجیں گے۔ یہ ساری چیزیں، ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ہے، ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں گے، ہم اپنی ایجوکیشن کو زیادہ جو ہے وہ کس طریقے میننگ فل بنائیں۔ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ تو میں لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم سب ایک ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ پارلیمان ہماری ہے، اور جس وقت ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اللہ نے پہنچا دیا، پاکستان کی عوام نے پہنچا دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی ایسی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، کوئی ایسے ہمیں قوانین وضع کرنا چاہیے، معاملات کو اتنا سلجھانا چاہیے، الجھی ہوئی چیزوں کو سمپلیفائی کرنا چاہیے تاکہ اس کے کوئی رزلٹ آئے۔ ورنہ اگر ہم بھی 4-5 سال بیٹھ کر ادھر گپیں لگا کر ایک دوسرے کا چہرہ مسخ کر کے ایک دوسرے کے چہرے پہ خراشیں ڈال کر گالی گلوچ کر کے چلے گئے تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ یہ میں بھی شاید جب آپ کی طرح جوان تھا تو مجھے اتنا علم نہیں تھا، لیکن اب میرا خیال ہے ایک خاص سٹیج پر آدمی آتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کی ذہن میں بھی آتی ہیں، وہ سوچنا بھی شروع کرتا ہے۔ تو میری تو یہی درخواست ہوگی کہ اس پارلیمان کو اب لیڈ لینی چاہیے، ہمیں جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں خود نہیں پتہ تو ہمیں ہائر کرنے چاہیے ایکسپرٹ، ان سے کویسچن کرنا چاہیے، چھوٹی کمیٹیز میں بیٹھ کر ایک ایک مسئلہ، عوام کا مسئلہ لے کر ہم اس کو بحث کریں، اس کو پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے اس کا کوئی حل نکال کے ہم حکومت کے سامنے رکھیں کہ ایسے کرو بھائی، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ایسے کرو۔ لیکن ہم صرف اگر شور کرتے ہیں، ہم صرف اگر گالیاں دیں گے، خالی نانا کریں گے، خالی رمپس کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج بہت اچھا ہوتا، میں خوش ہوں، آپ نے بہت ریسرچ کی ہے اور آپ نے تیاری کر کے آئے تھے نا، یہی طریقہ ہے۔ لیکن ایک متبادل بجٹ بھی آپ کی طرف سے پیش ہونا چاہیے تھا۔ میں MQM کی طرف سے بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی ایک متبادل بجٹ ہمیں دیا ہے۔ تو اس مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گورنمنٹ کا بجٹ خراب ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک انداز تو ہم اپنا لیں نا، ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز کو زیادہ فعال ہونا چاہیے، زیادہ بہتر لوگ اس میں ڈالیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اچھے لوگوں کو ٹکٹ دیں جو یہاں آ کر کنٹریبیوٹ کر سکیں، جن کو سوجھ بوجھ جو ہے باقیوں سے زیادہ ہو۔ تو اللہ کرے گا پاکستان، جناب اسپیکر، سچ بات ہے ہم سب بڑے پر اعتماد ہیں، خاص طور پر اس 10 مئی کے بعد پاکستان ایک نیا پاکستان ہے۔ آئی ایگری ود دی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس، ایک نیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور پاکستان کی یہ جو ہم آہنگی تھی، یکجہتی تھی، اس نے پورے پاکستان کو بڑا اعتماد دیا۔ میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل نہیں، یہ جو وقتی ہمارے پاس مشکلات نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو سرماؤنٹ کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور پاکستان کو دنیا کے عظیم تر قوم بنائیں گے، ایک بہترین ملک بنائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ جناب۔ شکریہ۔